بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ۔ ابھی جو آپ کے سامنے بات آئی وہ دنیاوی علوم کی، ان کی کچھ ان علوم کو کچھ سامنے پیش کیا گیا ہے کہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ ہم نے ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا جس میں ہم یہ بات بتاتے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ دنیاوی ہیں جس میں دنیا کھپی ہوئی ہے اور اتنے مغروب ہیں کہ وہ ساری دنیا غیر کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھنے لگی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے انہی کے سب کچھ انہی کے پاس ہے۔ تو جتنی ہماری عقل کمزور ہوتی چلی جائے گی ہم ان پر یقین لاتے چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں آپ، ہم نے جیسے ابھی آپ کے سامنے دنیاوی علوم کا تذکرہ کیا، اس میں ہم نے تذکرہ نہیں کیا ہے کہ یہ انجینئرنگ ٹیکنالوجی کیا ہے اور الیکٹریکل ٹیکنالوجی کیا ہے اور میکینیکل ٹیکنالوجی کیا ہے، آئی ٹی ٹیکنالوجی کیا ہے۔ تو یہ تو اس کے بھی بعد کا حصہ ہے، علوم کے بعد۔ یہ کیا ہے، ان علوم کو آسان کرنے کی چیزیں ہیں، جیسے کمپیوٹر۔ ہم جو کمپیوٹ کرتے ہیں کوئی شے اور وہ بہت زیادہ دشوار اگر ہیں تو کمپیوٹر نے کیا کیا ہے، اس کو آسان کر دیا۔ وہ تیزی سے ہم جو ہاتھ سے کریں گے فزیکلی، وہ اس میں پہلے سے ہوا رکھا ہے، وہ اسی کو پیش کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر کچھ بہت بڑی کوئی شے، حالانکہ اس کو بنانے والا بھی انسان ہے اور انسان کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو ہم تو ان ٹیکنالوجیز میں پڑھ کر تو اور بھی دور ہو گئے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے قلب و ذہن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ اسلامی علوم کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ سارے علوم جو ہیں وہ نہیں ہیں جس کو قرآن نے حوالہ دیا ہے کہ کیا علم والے بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں لیکن یہ قرآن سے نکلے ہوئے علوم ہیں، قرآن کا مطمع نظر نہیں ہے، لیکن قرآن سے ہی نکلے ہوئے علوم ہیں۔ اب جیسے کہ اس میں قرآن پاک کا ترجمہ یہ ایک بہت بڑا علم رکھتا ہے۔ اس کے لیے عربی ادب کا بہت زیادہ یعنی کہ تجربہ ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے لغات کا جاننا، لغوی اصطلاحی معانی کا جاننا، اس کے بغیر جو ہے یعنی یہ سب عربی میں ہے۔ عربی لغات، عربی ادب، عربی اصطلاحات، ان کا علم ہونا بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ جو آدمی یہ رکھتا ہے تو اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے ترجمہ کرنے کی۔ تو ایک علم یہ ہے ترجمہ قرآن پاک کا۔ دوسرا علم ہے تفسیر، شان نزول، آیات کا شان نزول بتانا، تاریخ بتانا، واقعات بتانا۔ اس کے لیے بھی علماء فرماتے ہیں کم سے کم 15 علوم آتے ہوں تو آدمی تفسیر کی بات کرے، تفسیر لکھے یا جو بھی کچھ ہے، یہ ایک علم ہے۔ ہاں، تو اب حدیث کا علم ہے، ہاں، روات و راویان، اس کے اوپر بات کرنی۔ علم فقہ کتنا اہم ہے، احکامات و شرعی، یہ جتنے بھی علوم ہیں اسلامی، ان میں سب سے آگے جو ہے، سب سے پہلا نمبر وہ علم فقہ کا ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ اربعہ جو ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شروع زمانے کے حضرات ہیں۔ حدیث کے ائمہ جو ہیں وہ بھی بعد میں آئے ہیں۔ تو یہ پہلی صدی میں یہ حضرات پیدا ہو گئے تھے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 93 ہجری میں جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو یہ فقہ کے امام ہیں۔ تو یہ علم فقہ جو ہے یہ سب سے آگے ہے۔ اسی طرح سے
تاریخ، اب دیکھیں قرآن نے کافی تاریخ میں بتائی ہے. علم تاریخ جو ہے وہ ایک علم ہے، یہ اسلامی علوم میں سے ایک علم ہے. اب جیسے کہ عیسائی حضرات نہیں جانتے تھے جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں نے ہمارے نبی کو قتل کیا یا صلیب پہ چڑھایا ہے. تو قرآن نے بتایا واضح طور پہ کہ نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے، نہ ہی ان کو قتل کیا گیا ہے. تو یہ علم پہلی دفعہ یہ تاریخ کا علم ہے. اور وہ اقوام جن پر عذاب آئے اور وہ اقوام جن پہ تحسینی واقعات ہیں، وہ بہت پہلے کی، یہ سب تاریخی باتیں ہیں. تو علم تاریخ، ہاں، اسماء الرجال ایک علم ہے. اسماء الرجال یہ اب جیسے اسماء الرجال احادیث کے راویان ہیں تو ان کے پر کام کیا جاتا ہے کہ یہ جو راوی ہے، اس راوی کے باپ کون تھے، یہ خود کیسے تھے، ان کا عمل کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہزاروں راوی ہیں، ہزاروں پہ کام کرنا یہ اسماء رجال ہے. تواتر کے اوپر کام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو اسی طرح سے علم کلام ہے، اپنے عقائد کو دلائل سے ثابت کرنا. علم طبیعات ہے. تو یہ سارے علوم جو ہیں یہ اسلامی علوم کہلاتے ہیں. ہاں، اسی کے ذیل میں علم اخلاق، آداب و معاشرت آتا ہے. اور علم باطن وہ علم جس سے خدا شناسی کی جاتی ہے. اب یہ علم جو ہے اخلاقیات کا علم، یہ سب ذیل میں آ رہے ہیں. کس علم کے؟ جس علم کی بات قرآن کر رہا ہے کہ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ اتنے سارے جو علوم ہم نے آپ کے سامنے گنوائے، تو اس سے پہلے جو علوم ہم نے آپ کے سامنے دنیا میں گنوائے، ظاہر سی بات ہے یہ ان سے افضل ہیں. افضل ہونے کے باوجود یہ علم نہیں ہے. یہ جتنے بھی ہم نے بتایا ہے، علم ترجمہ، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، اسماء و رجال، علم کلام، علم طبیعات وغیرہ، علم آداب، یہ سارے علوم اسلامی تو ہیں. یہ وہ علم نہیں ہے کیونکہ یہ سارے علوم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ان سب پہ کوئی کام نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی تھی، کوئی ان کی اسناد حاصل نہیں کی تھی، کوئی مدرسہ نہیں کھولا تھا. یہ جتنے بھی مدارس ہیں اس کے اندر جو لکھنے پڑھنے والے جو علماء ہیں وہ ان علوم کی کچھ شاخوں کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کو سند ملتی ہے. اور 100% ان سارے علوم کے عالم نہیں ہوتے. جو جتنا زیادہ علوم کو جانتا ہے وہ اتنا بڑا عالم ہوتا چلا جاتا ہے. تو اب یہ سوچیں، یہ سارے علوم جو ہے اس کو بھی علم نہیں کہا جا رہا. علم کے معنی ہوتے ہیں سمجھ کے. علم جیسے بتایا گیا بار بار کہ علم اور معلوم الگ ہے. اس سے پہلے ہم نے معلوم کی بات کی. اب ہم نے جو آگزیلریز ہیں علم کی، اس کی بات کی آپ کے سامنے. یہ علوم اسلامیہ کی جو بات کی، جو علم سمجھ میں آ جائے وہ علم ہے جو اللہ کی طرف، اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ علم غائب ہو جاتا ہے. تو علم غیب وہ بھی ہوتا ہے، اور دنیا کا علم جو ہوتا ہے وہ کسبی ہوتا ہے. اس میں یہ جو علم ہے اس کے اندر اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر سمجھ ہو، دانائی، واقفیت، سمجھ بوجھ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا علم کے لیے بات. اب یہ جو ہم نے علوم اسلامیہ کی بات کی، جیسے کہ عرض کیا گیا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھے. اب اگر ان کو علم کہہ دیا جائے تو پھر یہ سارے دنیاوی جو عالم ہیں مدرسہ جامع ازہر کے اور مدینہ یونیورسٹی کے اور جامعہ ام القریٰ مکہ معظمہ کی جو یونیورسٹی ہے، اور اسی طرح سے دمشق کی جو یونیورسٹی ہے وغیرہ وغیرہ، ساری دنیا زمانے کی دیوبند کے مدرسہ ہے، ان سب میں جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں وہ دنیاوی علوم ہیں. یعنی کہ آکسیلری علوم ہے، علم کے آکسیلریز ہیں، یہ اس کی معاونات ہیں. ان علوم کو جاننے کے لیے یہ ان کے لیے معاونت کرتے ہیں. اگر ان علوم کو ہم حاصل کر لیں
تو باقی علوم جو ہیں، اب ظاہری بات ہے یہ سارے علوم آدمی کیسے لے اور پھر اصلی علم تک کیسے پہنچے، اس کا وہی ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ صحبت، کاملین کی صحبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ آئے، اور صحابہ جو ہے ان علوم کے بغیر، یہ جو ابھی ہم نے اسلامی علوم کی فہرست بتائی، اس کے بغیر وہ سب سے بڑے درجے کے ہو گئے عالم، سب سے اصل عالم وہی تھے، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت کی قرب و معرفت کا علم آتا تھا، ان کو نبی نے سکھایا تھا۔ اسی طرح سے شریعت کا پورا علم اللہ کے رسول نے، تعلیم القرآن، یہ سارے علوم آتے ہیں تعلیم القرآن سے، اور تعلیم القرآن سے پہلے تلاوت اور تزکیہ یہ ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تعلیم القرآن بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور جب یہ آپ تعلیم القرآن لیں گے پھر آپ کو حکمت سمجھ میں آئے گی، اللہ کے بھید سمجھ میں آئیں گے۔ تو جس طرح سے ایک بات یاد آ گئی کہ یہ ان علوم کا جب احیاء ہوا پہلی صدی کے اخیر میں یا دوسری صدی کے شروع میں، اور بڑھتے بڑھتے ابھی تک آ رہا ہے، ان علوم کا بڑا چرچا ہوا۔ پہلی صدی کے آخر میں کچھ صحابہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حضرات جو تھے وہ حیات تھے، تو جب اس کا چرچا ہوا تو ان میں سے ایک نے کہا، ان حضرات میں سے کسی سے، بھئی آپ لوگ، تابعین سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے ہم سے یہ اسلامی علوم میں تو آگے بڑھ سکتے ہو، لیکن ایمان میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو وہ علم جو ایمان آگے بڑھائے، قرآن اس علم کی بات کر رہا ہے۔ کیا کہا ان سے کہ تم ہم سے علم میں تو آگے بڑھ سکتے ہو، لیکن ایمان میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو صحابہ کیا لے کے گئے تھے؟ ایمان۔ ایمان جو ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ صرف صحابت تک کی محدود ہو کے رہ گیا، وہ اس زمانے کے تابعین میں بھی تھا اور ہم سے زیادہ تھا۔ بات یہاں بتانے کی صرف یہ ہے، اگر ہم قرآن پاک کو اچھی طرح گہرائی سے تدبر کے ساتھ پڑھتے رہیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں تو ہمیں وہ علم حاصل ہوگا جس کے لیے اللہ نے اس سورت زمر میں آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے کہ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے علوم رکھنے والے اگر وہ سمجھ نہیں رکھتے جو قرآن ہمیں دیتا ہے تو پھر ہم عالم نہیں ہیں۔ اس بات کو بتانے کے لیے یہ دوبارہ سے ہم نے آپ کے سامنے پھر ریکارڈنگ کی، اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں وہ فن نہیں آتا کہ ہم بات کو سمیٹیں اور آسان کر کے جلدی سے اس کو کریں، وہ بات ہم سے طویل ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کا پتہ نہیں وقت ضائع ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ وقت ضائع کر کے ہی آپ کو وہ موتی ملیں گے۔ دیکھیں، آپ تیراکی نہیں جانتے ہیں، تیراکی سیکھنی پڑے گی، یعنی کہ آپ کو گوارا کرنا پڑے گا، بغیر سانس کے اندر غوطہ کھا کے غواصی کرنا، بغیر سانس لیے ہاتھ پیر چلانا اور پھر وہاں سے موتی لے کے آنا۔ اتنا تو یہ تو ایک طرح کا قانون بنا ہوا ہے کہ نو پین نو گین۔ تو یہ ہماری طرف سے بھی ہم آپ کو پین میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کچھ گیننگ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بڑی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اس سے بھی زیادہ علوم عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے مسلسل جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی قرب و معرفت کی راہوں پر چلائے، اور شریعت کے سارے تقاضے ہم پورے کرتے رہیں تو ہم ان میں سے ہو جائیں گے۔ اب جیسے آخری بات ہم بتا دیں گے، ابھی جو علوم اسلامیہ کی بات کی ہے، یہ علوم اسلامیہ سارے دنیا کے جو لوگ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم، اگر ان علوم پر، سارے علوم پر دسترس نہیں ہے ان کی، اگر ہے بھی، ابھی آدھے سے زیادہ بھی ہوگی یا جتنے بھی ہیں، اگر سارے علوم پہ بھی دسترس ہو جائے، لیکن جس چیز کا تقاضا قرآن کر رہا ہے وہ علم ان میں نہیں ہے، تو یہ پھر افضل نہیں ہوں گے۔ تو یہ پتہ چلا ہے ان علوم کا حاصل کرنا افضل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تو اب آپ غور کر لیں، جب ان علوم کا جاننے والے علماء جو ہیں وہ افضل نہیں ہیں،
تو دنیاوی علوم کے جاننے والے کیسے افضل ہو جائیں گے؟ اگر دنیا کا علم اتنا افضل ہوتا تو پھر وہ تقی عثمانی اور جناب والا بڑے بڑے جو پیچھے گزرے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس وقت میں کیا کیا نام گراؤں، بہت اور بھی لمبا ہوتا رہ جائے گا یہ مسئلہ، تو یہ سارے حضرات ہیں پھر دنیا کے علم رکھنے والوں سے پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ یعنی یہ افضل ہوگا، اور حالانکہ ان کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. تو علم، دنیا کا علم حاصل کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے اور وقتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے شرعی طور پہ ہمیں بتا دیا ہے کہ علم وہ اتنا حاصل کرو جتنے آپ کو ضرورت ہے. ایسا نہ کریں کہ آپ کی ضرورت تو ہے میٹریکولیشن تک کی اور آپ جہاں پی ایچ ڈی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہاں، تو یہ علم نافع نہیں. ویسے بھی جو ضرورت کا علم ہے وہ بھی دنیاوی اعتبار سے نفع بخش ہے، اخروی اعتبار سے نفع بخش نہیں ہے. لیکن وہ علم جو دنیاوی اعتبار سے جتنی ضرورت ہے وہ آپ نے حاصل کر لیا، اس کے بعد سے حاصل کرنا لا یعنی، اور وہ آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی نقصان دیتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ دیکھ لیں، ان کی زندگیاں، انہوں نے اپنی کاروباری زندگی میں پہنچ کر ایک حد تک تعلیم حاصل کی، اور پھر دفتری لائن میں بھی ان کا ہم تعلیمی حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہے، آدھی سے زیادہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں لگ گئی. ایک صاحب سے ملے، انہوں نے 4 مرتبہ ایم اے کیا تھا، اب وہ تھے بینک میں. اب بتائے وہ ریٹائر ہو گئے، ان کی 4 مرتبہ ایم اے کرنے سے کیا ان کا عہدہ بڑھا؟ کچھ بھی نہیں بڑھا. تو وہ کیا وقت بھی ضائع گیا. اسی اوقات میں اگر وہ اللہ اللہ کرتے اور کچھ پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا، وہاں پیسہ بھی خرچ ہوا. تو مقصد بتانے کا صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے. غیر ضروری علم، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ کسی شخص نے جو ہے وہ بلغم تھوکا اور ایک دوسرے شخص نے بھی تھوکا، دوسرے والے کو جو ہے وہ ٹی وی تھی، یہ والا کچھ تندرست تھا. اب اس پہ ہم ریسرچ کرنے لگیں کہ ہزاروں سال بھی اگر ہم ریسرچ پہ خرچ کر دیں گے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ریسرچ تمام نہیں ہوگی. تھوڑا بہت ضروری نتائج سامنے آ جائیں گے کہ اس میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، بس. جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، لیبارٹری ٹیسٹ آتا ہے، وہ بتا دیا جاتا ہے، پھر ان کی دوائیں جو ہیں وہ بتا دی جاتی ہیں، اس مرض کی یہ دوا، اس مرض کی یہ دوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرب و معرفت سے نوازے، لایانی زندگی گزارنے سے بچائے. اور یہ جو سورہ عصر میں ہمیں کہا گیا ہے کہ انسان بڑے زبردست خسارے میں، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے خسارے میں ہے. لیکن اگر ہم ایمان کے ساتھ اعمال صالح اختیار کریں اور صبر کی تلقین کرتے رہیں لوگ